السلام علیکم ناظرین، یہ ایک ڈاکٹر کی کہانی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت آسٹریلیا میں ہیں اور وہاں ایسی شاندار زندگی گزار رہے ہیں جس کا ان کے کسی کلاس فیلو نے خواب تک نہیں دیکھا تھا۔ ہم سب لوگ زندگی میں ٹاپ کرنا چاہتے ہیں، ہم ہر کلاس میں اول آنا چاہتے ہیں، ہم بازار کا مہنگا ترین لباس خریدنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو جوتا ہم پہنے وہ کسی دوسرے کے پاس نہ ہو، شہر کی سب سے لمبی، مہنگی اور شاندار گاڑی ہمارے پاس ہونی چاہیے، ملک کا، شہر کا اور محلے کا سب سے بڑا اور مہنگا گھر ہمارا ہونا چاہیے، شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی ہماری بیوی ہونی چاہیے اور ہمارے بچے شہر کے تمام بچوں سے خوبصورت ہونے چاہیے۔ ہم ملک کی سب سے بڑی نوکری حاصل کریں اور جب کاروبار میں قدم رکھیں تو وہ تیزی سے ترقی کرے اور لوگ ہمارے نام، ہماری شکل سے واقف ہوں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک مختلف انسان تھے۔ وہ ایک ایوریج زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ وہ کسی امتحان میں ٹاپ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ اس وقت جب ان کے تمام ساتھی راتوں کو جاگ کر پڑھتے تھے، وہ رٹے لگاتے تھے اور اساتذہ سے نمبر حاصل کرنے کے لیے تعلقات بڑھاتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت صرف 2-3 گھنٹے پڑھتے تھے۔ یہ امتحان کے دنوں میں بھی رات کو نیند پوری کرتے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ میں صرف زیادہ نمبر لینے کے لیے اپنی نیند قربان نہیں کر سکتا۔ یہ لمبی تان کر سوتے تھے اور ان کی اس درویشی کو ان کے ساتھی بے حسی اور بے وقوفی قرار دیتے تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب خوش تھے۔ انہوں نے اس عالم میں درمیانے درجے کے نمبر لے کر MBBS کر لیا۔ یہ ڈاکٹر بن گئے۔ ڈاکٹر بننے کے بعد ان کے تمام ساتھی، تمام کلاس فیلوز اسپیشلائزیشن میں جت گئے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے مزید پڑھنے سے انکار کر دیا۔ یہ چھوٹے سے ہسپتال میں فزیشین بھرتی ہو گئے اور سرکاری تنخواہ پر گزارا کرنے لگے۔ ان کے ساتھی ہسپتال سے واپس آ کر بامشکل لنچ کرتے تھے کہ سپہر کو پرائیویٹ پریکٹس میں لگ جاتے تھے اور رات گئے تک نوٹ بنانے میں لگے رہتے تھے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ہسپتال سے واپس آ کر آرام کرتے تھے، شام کو جاگنگ کرتے تھے، ٹی وی دیکھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، میوزک سنتے تھے اور ساتھ دوستوں سے بھی ملتے تھے۔ اسی دوران اگر کوئی مریض آ جاتا تھا تو اس کا یہ مفت علاج بھی کرتے تھے۔ یہ ان دنوں اپنی آمدنی میں اضافے کے بارے میں ہرگز نہیں سوچتے تھے۔ یہ اپنی تنخواہ میں مزے کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ ان کا چھوٹا سا گھر تھا، گھر میں AC نہیں تھا اور ان کے پاس چھوٹا سا فریج تھا اور یہ موٹر سائیکل پر سفر کرتے تھے۔ یہ ان سہولتوں کو اپنے لیے کافی سمجھتے تھے۔ انہوں نے زندگی کو ان چیزوں سے آگے نہیں دیکھا تھا۔ اس دوران ڈاکٹر صاحب کی شادی کا وقت آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس معاملے میں بھی میانہ روی اختیار کی۔ اس وقت جب ان کے تمام ساتھی، تمام دوست اور تمام کلاس فیلوز سب سے اچھی، سب سے خوبصورت لڑکی اور سب سے اچھے خاندان کے چکر میں تھے، ڈاکٹر صاحب نے اس وقت بھی ایک واجبی شکل و صورت کی عام سی لڑکی منتخب کی اور اس کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ دونوں میاں بیوی اس چھوٹے سے گھر میں خوش رہنے لگے۔ بعد ازاں بچے پیدا ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب ان بچوں کے لیے بھی بڑے اسکولوں اور اعلیٰ تعلیم کے پیچھے نہیں بھاگے۔ انہوں نے بچوں کو عام سے تعلیمی اداروں میں داخل کروا دیا۔ کیونکہ یہ پرائیویٹ پریکٹس نہیں کرتے تھے، چنانچہ شام کے وقت ان کے پاس ٹھیک ٹھاک وقت ہوتا تھا، لہٰذا یہ بچوں کو خود پڑھا لیتے تھے۔ ان کے بچے بھی زیادہ ذہین نہیں تھے، یہ درمیانے درجوں میں پاس ہوتے تھے اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے بچوں کو کبھی ٹاپ کرنے یا اول پوزیشن حاصل کرنے کی ترغیب نہیں دی تھی، یہ بس انہیں پاس ہونے اور تعلیم مکمل کرنے کا سبق دیتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے بچے بھی اس اپروچ کے ساتھ خوش تھے، کیونکہ وہ اسکول سے واپس آ کر کھانا کھاتے تھے، آرام کرتے تھے، شام کو کھیلتے تھے، تھوڑا سا پڑھتے تھے، ٹی وی دیکھتے تھے اور سونے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ واک کرتے تھے اور بس۔ وہ بچے ٹاپ کی ریس سے الگ تھے، چنانچہ ان کے پاس بھی خوش رہنے اور مطمئن رہنے کے بے شمار بہانے تھے۔ لیکن آپ ہرگز یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ کہانی اسی طرح چلے گی۔ اس کہانی میں ایک بہت دلچسپ ٹرن آیا۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک دن سوچا کہ انہیں ملک سے باہر جانا چاہیے۔ اس وقت ان کے کولیگز، ان کے دوست بڑے بڑے ملکوں کی طرف جا رہے تھے۔ کوئی امریکی سفارت خانے کے سامنے قطار میں لگا تھا، کوئی برطانیہ جانے کے منصوبے بنا رہا تھا اور کسی نے کینیڈا اور آسٹریلیا کی امیگریشن کے لیے اپلائی کر رکھا تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس وقت ایسے ملک کا انتخاب کیا جہاں کوئی پاکستانی ڈاکٹر جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اپنے پورے خاندان کے ساتھ مالدیپ چلے گئے۔ انہیں مالدیپ کی ایک چھوٹے سے ہسپتال میں جاب مل گئی اور یہ فیملی سمیت مالدیپ شفٹ ہو گئے۔ وہاں بھی انہوں نے خاندان بھر کو سائیکلیں لے کر دیں اور سارا خاندان مالدیپ کے قدرتی حسن کو انجوائے کرنے لگا۔ بچے اسکول میں درمیانے درجے کے طالب علموں کی طرح پڑھتے، بیگم صاحبہ منڈی سے سبزیاں، پھل اور اناج خریدتی اور سارا خاندان شام کو واک کرتا، کہکے لگاتا اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتا۔ یہ لوگ ویکینڈ مناتے اور خوب موج مستی بھی کرتے۔ ان کے لیے زندگی واقعی خوبصورت نعمت تھی اور انہوں نے مالدیپ کے دنوں کو بھرپور طریقے سے گزارا۔ پھر ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں ایک اور موڑ آیا۔ انہوں نے ایک دن اخبار میں پڑھا آسٹریلیا کے ایک دور دراز علاقے میں ایک فزیشین کی ضرورت ہے
ऑस्ट्रेलवी हुकूमत को इस पोस्ट के लिए एक ऐसा डॉक्टर चाहिए जो महज डॉक्टर हो और उसने किसी किस्म की स्पेशलाइजेशन ना कर रखी हो। ये ऑस्ट्रेलिया की गैर मारूफ जगह थी, लिहाजा वहाँ कोई नहीं जाता था। लेकिन डॉक्टर साहब भेड़ चाल में चलने वाले शख्स नहीं थे। ये दरमियान में रहने वाले एक ऐसे मोतदिल शख्स थे जिन्होंने कभी अव्वल आने की दौड़ में शामिल होने की कोशिश नहीं की। चुनांचे उन्होंने इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। ये उस इलाके के पहले फॉरेनर डॉक्टर थे। इलाके के लोग और मकामी इंतज़ामिया उनके टैलेंट से मुतासिर हुई और उन्होंने इन्हें पूरे इलाके के अस्पतालों का इंचार्ज बना दिया। ये 5 हिस्सों में तनख्वाह लेने लगे। हुकूमत ने इन्हें 2000 एकड़ ज़मीन भी दे दी। उन्होंने इस ज़मीन पर फार्म बना लिया और ये फार्म उनके लिए सोने की कान साबित हुआ और ये चंद बरसों में उस इलाके के अमीर तरीन शख्स बन गए। और आज उनके पास दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ भी हैं। ये हेलीकॉप्टर के मालिक भी हैं और उनके पास एकड़ों पर मुहित घर भी हैं और इस घर में आबशारें और नदियाँ भी हैं और उनका बैंक बैलेंस भी है। लेकिन ये इसके बावजूद एक एवरेज ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये दोपहर को आराम करते हैं, दोपहर के वक्त बच्चों के साथ जॉगिंग करते हैं, शाम को टीवी देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, दोस्तों के साथ गपशप लगाते हैं और गोलियों के बगैर सुबह शाम गुजारते हैं। और आज उनके तमाम क्लास फेलोज, वो तमाम साथी सुख, खुशी, इत्मीनान, सेहत, दौलत, कामयाबी और कामरानी में उनसे बहुत पीछे हैं। जो कभी रातों को जाग जाग कर रट्टे लगाते थे, जो अव्वल आने की दौड़ में अपनी आंखें सुर्ख कर लेते थे, जो बड़े फ्रिज, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, बड़े बैंक बैलेंस और वाजी वाह के लिए 18-18 घंटे काम करते थे, जो अस्पताल जाते थे, शाम को क्लिनिक करते थे और दवाइयों से पैसे खाते थे, और जिन्होंने मेडिकल के प्रोफेशन के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे डॉक्टर साहब दुनियावी कामों में भी उनसे आगे निकल गए। उनके साथियों की वो बेगमात जिनके लिए उन्होंने ज़मीन आसमान एक कर दिया था, वो बीमार, बूढ़ी और बदसूरत हो गई थी। लेकिन उनकी बेगम बूढ़ी होकर भी एवरेज रही। उनके साथियों के वो बच्चे जिनकी तालीम के लिए उन्होंने बड़े बड़े पापड़ पेले थे, वो सब तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने वालिदैन को छोड़कर चले गए। लेकिन डॉक्टर साहब के एवरेज बच्चे आज भी उनके साथ हैं। चुनांचे डॉक्टर साहब का माजी भी खुशियों से भरपूर था, हाल भी और मुस्तकबिल भी। हमारे पास टॉप की दौड़ के अलावा भी एक रास्ता होता है, एतदाल का रास्ता, एवरेज ज़िंदगी का रास्ता और दरमियान का रास्ता। ये वो रास्ता होता है जिसमें खुशियाँ होती हैं, लेकिन हम लोग टॉप की दौड़ में लगकर अपनी ज़िंदगी को अजाब बना लेते हैं। हम अपने माजी, अपने हाल और अपने मुस्तकबिल तीनों को जहरीला कर लेते हैं और आखिर में जाकर हमें अचानक महसूस होता है कि टॉप की इस दौड़ में हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं आया। हम तो बैलेंस शीट के सिवा ज़िंदगी से कुछ नहीं कमा सके। काश हम लोग डॉक्टर साहब की तरह सोचें, हम खुशी को कामयाबी पर फोकियत दें, हम दरमियान का रास्ता मुंतखब कर लें। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों से मज़ीद इल्तमास है कि जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है वो हमारे इस चैनल और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के ज़रिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़ीद हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक और कॉमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।